آگے ذکر ہے وادی نمل کا، چیونٹیوں کی وادی. چیونٹی، کیڑی، اینٹ انگلش والے کہتے ہیں، ان کی بھی پوری وادی ہوتی ہے. یہ خود جس طرح زمین کے اندر گھر بناتی ہیں، اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. آپ کے پاکستان کے ترانے کے لکھنے والے حفیظ جالندری صاحب، جنہوں نے شاہ نامہ اسلام بھی لکھا، انہوں نے چیونٹی نامہ بھی ایک کتاب لکھی. انہوں نے باقاعدہ ان پر غور کیا کتنا عرصہ، اور ان کا حال دیکھ کر اپنی طرف سے کتاب بھی لکھی. وادی نمل کا ذکر شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے. تو وہ روکے جاتے تھے کہ لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ذرا رک جاؤ، پچھلے آ کے مل جائیں ساتھ. اتنا بڑا لشکر. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے ناکے پر، ان کی وادی پر آئے، قالت نملہ، یہ نملہ کا ذکر کہ وہ فیمیل تھی، مؤنث تھی، مادہ تھی، چیونٹیوں کی سردار، چیئر پرسن کہہ لیں آپ. وہ بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. سوراخوں میں، ہولز میں، کھڈوں میں، جو بھی لفظ آپ بولیں، جو ان کے گھر ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ان میں چلی جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. کتنی پیاری بات. جانتی ہے چیونٹی کہ نبی آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے. چیونٹیوں کی سردار اپنی قوم کی ہمدرد کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، وہ لشکر آ رہا ہے، جان بوجھ کر تمہیں اپنے جوتوں یا پیروں تلے نہیں مسلیں گے، نہیں کچلیں گے، بے دہانی میں ماری جاؤ گی. کیونکہ نبی اور اس کے ساتھی کسی پہ ظلم کرتے. چیونٹی ہے مگر جانتی ہے کہ نبی کسی پہ ظلم. کتنا پیارا عقیدہ. چیونٹی ہے اور کہہ رہی ہے، اپنی قوم کی خیر خواہ ہے، بھلائی چاہنے والی ہے. خود سوراخوں میں چلی جاؤ، وہ گزریں گے، وہ تمہیں جان بوجھ کر نہیں، بے دہانی میں ماری جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وادی نمل ہے کہاں؟ طائف. مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے، طائف اس کا نام ہے. کہا جاتا ہے اس سے 20 میل کے فاصلے پر یہ وادی ہے. اسے آج بھی وادی نمل کہا جاتا ہے. وہاں یہ وادی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے.
یہ چیونٹیوں کی سردار ہے، اس کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے، اس کا نام طاخیہ، یہ چیونٹیوں کی سردار تھی طاخیہ، بعضوں نے اس کا نام منذرہ لکھا ہے، واللہ اعلم۔ میں نے جو یہ بات آپ سے کی ہے، ذرا اس پر توجہ کریں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب کہ وہ چیونٹیوں کی سردار کیا عقیدہ رکھتی ہے، نبی اور نبی کے ساتھی ظلم، اندازہ کریں، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، چیونٹی ہے، جانوروں میں اس کا شمار، مگر اس کے باوجود اس نے کتنا پیغام دے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ کہہ رہی ہے بے دھیانی میں ماری جاؤ گی، تو چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی ظلم نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر تھے، اب کلومیٹر بنا لیں تو تقریباً 5 کے قریب بن جائیں گے۔ 3 میل کا فاصلہ تھا اس چیونٹی جو بات کر رہی تھی اس کی وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام، تقریباً کتنے میل؟ 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ آپ نے اس کی آواز سن لی، سلیمان علیہ السلام نے، وہ کوئی بھونپو نہیں لگایا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی اس نے اونچی آواز سے نہیں، اس نے اپنی زبان میں اپنی آواز میں کہا، اللہ کے نبی نے سن لیا، اللہ کے نبی نے سن لیا۔ نبی دور سے بھی چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں، تو اگر حضور مدینہ منورہ میں ہماری آواز سن لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کی شان تو بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو اس کے لیے بیان نہ جو پیارا بن جائے، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کی کتنی شان ہوگی۔ نبی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ان لوگوں کو میں نام نہیں لیتا جو نبیوں پر اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو صحابہ کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں، غلط الفاظ بولتے ہیں، ان کو یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ چیونٹی کہہ رہی ہے نبی کے صحابی ظلم کرتے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کتنا بڑا پیغام، توجہ دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کمال رکھتے ہیں، بلکہ میرا یہ جملہ آسان کر دے گا سمجھنا کہ کمال ہے ہی وہ جو میرے نبی میں ہے، جو میرے نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ اور ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے۔ بھئی میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے، تو کیا ہمارا دیکھنا ان کا دیکھنا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا دیکھتے تھے، کیسا دیکھتے تھے، اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ویسا دیکھ سکتا نہیں۔ 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔
فتبسم ضاحكا من قولها، تو اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ کتنی سمجھدار ہے، اپنی قوم کی کتنی ہمدرد ہے، نبی کا کتنا ادب کرنے والی ہے، اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ مجھے توفیق کے معنی تو معلوم ہوں گے نا، کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي، جو احسان مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ اچھا بھلا صحیح کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب کے سزاوار، یعنی جن کو تو نے اپنا خاص قرب عطا کیا ہے۔ نبی ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے کہ وہ نبی ہو کر عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل کر جو تیرے قریب ہیں، جنہیں تو نے اپنی نزدیکی عطا کی ہے۔ تو نبی ہو کر اتنی عاجزی کر رہے ہیں، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز مل جائے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اپنے خود القاب لکھنے لگ جاتے ہیں، ہم خود اپنی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ کوئی اور تو سنائے گا نہیں، ہم ہی سنائیں تاکہ روب پڑے، لوگ ہم کو کچھ سمجھیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں۔ وہ نبی ہے، اور غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا نہیں۔ نبی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور نبیوں میں میرے نبی سب سے اعلیٰ۔ تو نبی اعلیٰ مخلوق ہو کر عاجزی کریں، اور ہم ادنا مخلوق ہو کر اکڑ، کر و فر، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ کریں، تو یہ ہمیں زیبا نہیں، یہ ہمارے لائق نہیں۔ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی۔ کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی۔ ہم ہیں کیا؟ وہ 2 کتابیں پڑھ لیں، 4 لفظ پڑھ لیں، کچھ ہم نے 10 نفل پڑھ لیے تو کیا کر لیا؟ وہ نبی ہیں، کتنی بھی عبادت کر لیں ہم نبی کے برابر ہو سکتے نہیں۔ جو خاص ولی ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ہم چلیں کہ نہیں جی ہم یوں اور ہم وہاں، تو یہ ہمیں زیبا نہیں۔ عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ سائنس خوردبین کہتے ہیں، بہت ہی باریک چیز بھی ہو، آپ اس آلے سے اس میں ایسا لینز لگاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، مگر ابھی تک
میری معلومات کے مطابق ابھی تک چیونٹی کی آواز سننے کی کوئی مشین آئی ہے؟ اگر آئی ہو تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے۔ دور سے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے یا نہیں؟ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ عقل عاجز، عقل یہاں پر کوئی اپنا زور شور دکھا سکتی نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی کے پیاروں کے کمالات سن کر، جان کر ہم نے سر جھکانا ہے کہ جی ہم نے سنا اور مانا۔ ہم انکار کر سکتے کیونکہ ہماری عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم نبی کے کمالات کو سمجھ سکیں۔ جب ان کے کمال کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی شان کو کہاں پوری طرح سمجھیں گے؟ تو وہ لوگ جو نبی کی برابری کرنے پہ تل جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بخشی، ملک بخشا، جانوروں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ نبی ظلم کرتے، اونچی نہیں۔ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی کہ جو نبی کے ساتھ ہو جائیں ایمان لا کر، ان کے لیے بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ انبیاء، آواز آئے زور سے کہیے، معصوم۔ معصوم کا مطلب ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے محفوظ، حفاظت میں، ایک ہے معصوم۔ فرشتے اور نبی معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں، نافرمانی ان سے ہو سکتی نہیں۔ جو محفوظ ہوتے ہیں، حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو انبیاء معصوم ہیں، باقی کوئی اور فرشتے اور انبیاء کے سوا کوئی اور معصوم، اونچی کہیے، نہیں ہے۔ اہل بیت کو، صحابہ کو، اولیاء کو ہم محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ یہ بھی آپ نے مسئلہ سن لیا۔ اور انبیاء سب سے زیادہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان جیسا کوئی اور نیک نہیں ہوتا اپنے وقت میں۔ تو رب تعالی سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیکوں کا ساتھ دے دے، تو یہ دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں نے تعلیم کی ہے، تو ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے اور نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے، کہ ہمارے دوست ہوں تو نیک، رشتہ دار ہوں تو نیک، نیکوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اس کی تعلیم مل گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ بڑی تفصیل سے سنتے ہیں، میں نے یہاں مختصراً آپ کو سنایا۔ نبیوں کا ذکر آیا ہے تو نبیوں کے ذکر میں آپ نے یہ واقعہ سنا۔